السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، واقع کربلا اور اس کے پس منظر پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 8 پیش خدمت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ سگنل اچھے نہیں ہیں، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ سگنل اچھے نہیں ہیں. آپ ایسا کریں کہ مدینے کو ٹرانسفر کرنے سیریا، یعنی کیپٹل سیریا بنا لیں اور سیریا میں ہمارا مضبوط جو ہے کیا ہے قلعہ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے اور یہاں پر یا تو آپ ایسا مجھے اجازت دیں کہ میں ایک بڑی فوج یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ کے لیے وہاں پہ بھیج رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے اور اگر یہ لوگ ایسا کریں گے بھی تو ہمارے پاس لوگ ہیں. انہوں نے کہا نہیں. پھر حضرت دوسرے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ جو بدماش لوگ ہیں نا ان کو قتل کرا دیجیے. انہوں نے کہا کہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. بہرحال یہ سارا مشورہ دے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گورنر ہاؤس چلے گئے سیریا. یہ لوگ مدینہ سے تھوڑی دور جا کر کے انہوں نے کہا یار مقصد تو اصل حاصل ہی نہیں ہوا. ہم تو جس مقصد کے تحت اکٹھا ہوئے تھے وہ تو کوئی یہ تو سری بات ہے. ہم نے جو اعتراض رکھی نا یہ تو ایک محض بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے ہم نے کیا ہے، لیکن ہمارا جو اصل مدعا ہے وہ تو حل نہیں ہوا. اسی درمیان میں 2-1 دن کی بات تھی کہ یہ 3000 لوگ مدینہ کی جانب رات کے وقت میں نعرے تکبیر بولتے ہوئے آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے. جب دیکھا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے پرابلم تھی. کہا بھائی اب کیا پرابلم ہے؟ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا کہ چلے جائیے. حضرت عثمان نے ایک خط لکھا ہے اور خط یہ لکھا ہے اپنے گورنروں کو کہ جب یہ 3000 لوگ تمہارے یہاں پہنچے تو سب کو قتل کر دو. تو انہوں نے کہا کہ وہ خط کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا غلام لے کر کے وہ خط جا رہا تھا اور ہم لوگوں نے راستے میں اس کو پکڑ لیا. کیا خط دکھلاؤ کا یہ خط ہے. اب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ بات جب طے ہو گئی تھی جا رہے تھے تو آپ نے یہ خط. انہوں نے کہا کہ میں تو خدا کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہوں، میں نے خط ہی نہیں لکھا. اب اس میں جو سیل لگی تھی نا وہ سیل مرکز کی لگی ہوئی تھی، سینٹرل گورنمنٹ کی. یہ سیل کسی نے چوری کر کے خط لکھ کر کے اس پہ سیل مار دی اور وہ روانہ کر دیا. حضرت عثمان نے کہا دیکھیے جب معاملہ ہمارے پاس شرعی لحاظ سے اختلاف ہو جاتا آپ مجھ سے قسم لے لیجیے کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو جب بات اندر کی پھوٹ گئی ہے تو آج قسم کھا لیں گے، کل قتل کا کروا دیں گے، لہذا آپ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں. یہ آپ آفر ڈائریکٹ انہوں نے ان کے پاس رکھ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کان کھول کے سن لو، یہ خلافت میں نے طلب نہیں کی، یہ خلافت اللہ کی جانب سے آئی ہے. میں اس کرتے کو کبھی اپنے آپ سے نہیں اتاروں گا چاہے میری جان چلی جائے. یہ اپنا انہوں نے ڈیسیزن سنا دیا. اسی درمیان میں انہوں نے اب اپنے گورنرز کو خط لکھا جو کوفہ میں بیٹھے تھے کہ آپ وہاں سے فوج روانہ کریں تاکہ ان لوگوں پر کنٹرول حاصل کیا جائے. یہ جب انہوں نے انفارمیشن بھیجی یہ بات چاہے لیک کر گئی یا لیک نہیں کی، یہ جو 3000 لوگ تھے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو معاملے کو جلدی نپٹاؤ، اگر خدا نخواستہ باہر سے فوج آ گئی تو ہم سب مار دیے جائیں گے، اس سے پہلے معاملے کو حل کرو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب انہوں نے ایک اسٹیپ پہ روکنا شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھائیں گے. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جب پڑھانے جانے لگے تو پہلے تو انہوں نے کیا لوگوں کو روکا، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹ روک دیا. مدینے کے جو اندر کے لوگ تھے اس میں کچھ لوگوں کو حضرت عثمان سے واقعی میں شکایت تھی اور اس کی وجہ یہ تھی ایک بہت بڑا بدماش آدمی اور بھی تھا، اس کا نام مروان بن حکم ہے.
یہ مروان بن حکم کے بارے میں نوٹ کر لیں، یہ بھی تاریخ کا نہایت خطرناک شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیا، یہ بھی اور ان کے باپ بھی، مروان بھی اور حکم بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ خدا کے واسطے مدینے میں نہیں رہیے۔ انہوں نے مدینہ سے، حضور نے فرمایا یہ دونوں آدمی مدینے میں نہیں رہے، مروان کو بھی آؤٹ کیا اور اس کے باپ کو بھی آؤٹ کیا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ آنا چاہے مدینے میں، مدینے سے ان کو آؤٹ کیا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں آنا چاہے مدینہ، ان کو الاؤ نہیں کیا گیا۔ یہ مروان جو ہے یہ حضرت عثمان کا سگا چچا داد بھائی ہے۔ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قریبی رشتے دار تھے، لہذا انہوں نے اپنی ضلع وطنی کو کینسل کرا کر کے مدینے میں آنے کی ریکویسٹ کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آ جاؤ۔ اچھا آ جاؤ تو چلو ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو اپنا پی اے بنا لیا، جس کو، اس مروان کو، اور اسی لیے وہ سیل چوری کر کے خط لکھ کر کے پاس کر دیا، کیونکہ یہ پی اے تھا۔ تو یہ مروان بن حکم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مستقل 4-5 سال سے اپنی مرضی کے کام کروا رہا تھا کہ بارے صحابہ کی بھی دربار میں سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی مروان بن حکم کے مقابلے میں، تو کچھ کبار صحابہ بھی اندر اندر حضرت عثمان سے ناراض تھے۔ بہرحال جب یہ ان لوگوں نے طے کر لیا اور گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ایک ایک سے پہلے انہوں نے نماز روکی، اس کے بعد جو نماز گھر میں پڑھنے لگے، اس کے بعد نماز گھر میں جب پڑھنے لگے تو انہوں نے پانی روک دیا۔ جب پانی روکا تو پرابلم بہت بڑھ گئی، بعضوں کے گھر سے کسی طرح پانی آتا رہا۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ نہیں صاحب، ان کو معدول ہونے کا استعفا نامہ لکھانا ہے یا قتل کر دینا ہے۔ جس شخص کا نام لینے جا رہا ہوں ہے تو بہت محترم، کام بہت خطرناک کیا انہوں نے۔ ابو بکر کے لڑکے ہیں محمد بن ابی بکر، یہ بھی بہت آگے تھے حضرت عثمان کے معزول کرانے میں، اور بھی ان کی تاریخ میں اس کی طرف نہیں گیا۔ محمد بن ابی بکر جو ابو بکر کے لڑکے ہیں، یہ جا کر کے حضرت عثمان کے کمرے میں باہر سے کود کر داخل ہو گئے، اور داخل ہو کر کے ان کی انہوں نے داڑھی پکڑ لی، اور داڑھی پکڑ کر کے ان کو بہت برا بھلا کہا کہ تم اتنے بوڑھے ہو گئے ہو لیکن تم ابھی بھی جو ہے وہ کرسی سے چپکے ہوئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، جس داڑھی کو تم نے پکڑا ہے، اگر تمہارا باپ بھی ہوتا تو میری قدر کرتا، اور تمہیں معلوم ہے کہ اسلام میں میرا، اللہ کے رسول اور اللہ کی نگاہ میں میرا کیا درجہ ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، لیکن تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک بوڑھے آدمی سے اس طریقے سے بات کرتے ہو۔ جب حضرت عثمان نے اس طریقے سے بات کی نا، تو محمد بن ابی بکر جو تھے وہ پھر دروازے کے راستے سے نکل گئے باہر۔ اب حضرت علی، طلحہ اور زبیر، ان تینوں کو معلوم ہو گیا کہ بلوائی گھر کے قریب آ گئے ہیں اور ان پر کسی وقت بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن اور حسین کو دروازے پہ لگایا کہ آپ سیکیورٹی کا کام دیں۔ حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو لگایا کہ دیکھو عثمان کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو لگایا کہ دیکھو جان کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کئی مرتبہ بلوائی دروازہ توڑ کر گھسنا چاہے دروازے کے سامنے، بہرحال یہ مجاہدین جو تھے نوجوان، انہوں نے ان کو اندر گھسنے نہیں دیا۔ اب ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، یہ جو محاصرہ انہوں نے ان کا گھر رکھ کر رکھا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ان کو یہ اطلاع مل گئی کہ صاحب سیریا سے فوج چل پڑی ہے، یہ بھی اپنا سی آئی ڈی لگائے رہے ہوں گے، یہ ان کو اطلاع مل گئی کہ صاحب سیریا، اچھا سیریا سے یہ زیادہ خطرہ کھا رہے تھے کیونکہ اس میں کوفہ کے لوگ تو تھے، بصرہ کے بھی تھے، مصر کے، سیریا کا ایک بندہ نہیں تھا، لہذا ان کو تھا کہ سیریا والے اگر آ گئے تو ہماری بوٹی بوٹی کاٹ ڈالیں گے۔ تو ان کو اطلاع مل گئی کہ سیریا سے، اور ادھر مصر سے بھی لوگ چلے، کوفہ سے بھی چلے، بصرہ بھی سے، ان میں تھا کہ ان کو تو ہم سمجھا لے جائیں گے لیکن یہ سیریا والوں سے اپنی گاڑی نہیں چل پائے گی۔ تب انہوں نے یہ طے کیا کہ صاحب معاملہ ختم کرنا چاہیے، یہ لانگ کھینچ رہا ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تب یہ پیچھے کے راستے سے کود کر کے، یہ سامنے جو لوگ کھڑے ان کو پتا بھی نہیں چلا
اور پیچھے گھر سے کود گئے اور کود کر کے پہلی جب تلوار چلائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی اہلیہ نائلہ بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے تلوار چلائی گردن پہ تو حضرت نائلہ نے پروٹیکشن کیا اور ان کا ہاتھ یہاں سے کٹ کر کے کنارے ہو گیا، اور دوسرا وار جب اس نے حضرت عثمان پر کیا، یقینی بات ہے بوڑھے آدمی تھے، اور اسی دوسرے وار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ بے شہید ہو گئے تو یہ لوگ باہر سے کودنے کے بجائے یہ گھر سے دروازے سے نکلنے کی، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا، باہر سیکورٹی تھی، انہوں نے دروازہ اب اندر سے کھول دیا۔ نہیں سمجھے بات میری؟ یہ تو باہر سے کودے، اب وہ تو دروازے پہ کھڑے ہیں اور ان کو یہ ہے کہ ہم یہاں کھڑے بھی ہیں اور باہر بھی دروازہ اندر سے بند ہے۔ جب انہوں نے اندر سے دروازہ دیکھا کھل گیا تو ان کو بڑی حیرت ہے کہ اندر کون گیا، ہم تو یہاں کھڑے ہیں۔ تو یہ لوگ جو 4 یا 5 لوگ تھے، حضرت نائلہ نے 2 کی نشاندہی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت نائلہ سے پوچھا کہ اصل کس نے مارا حضرت عثمان کو، تو ان کا یہ تھا کہ ابو بکر کے لڑکے بھی مارنے میں تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ابو بکر کے لڑکے داخل تو ہوئے محمد بن ابی بکر، لیکن جب حضرت عثمان نے یہ جملہ کہا تو اسی وقت وہ وہاں سے نکل گئے، لیکن آخری مرحلے میں قتل کرنے کے موقع پہ وہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ بھی نکلنے لگے تو یہ 2 دروازے پہ نوجوان کھڑے تھے، ان کو جو 2-4 مار سکے انہوں نے مارا وہاں، جو وہاں سے نکلنے والے ادھر سے، اب ایک نے جب دروازہ کھول دیا تو وہ سب پیچھے سے کودنے کے بجائے دروازے سے نکلنے، جب دروازے سے نکلنے لگے تو انہوں نے 2-4 کو مارا وہاں پر۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے بھی 1 کو مارا، انہوں نے بھی 1 کو مارا۔ بہرحال اس کے بعد یہ لوگ نکل کر کے اور انہوں نے معاملے کو یہ ہوا کہ اب ہم کو چلنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے مدینہ، کیونکہ پیچھے سے فوج آ رہی ہے۔ تو اس نے بدماش نے کہا، یہ عبداللہ بن سبا جو کتا ہے نا، اس نے کہا کہ مسئلہ تو ابھی حل نہیں ہوا، صرف حضرت عثمان کو مار کر چلے جاؤ گے تو تمہارا نام آئے گا یہ ٹیررسٹ لوگ تھے، انہوں نے ٹیررزم کیا۔ ایسا نہیں ہے، مسئلہ حل کرو، علی کو خلیفہ بناؤ، تب یہ سمجھا جائے گا کہ ہم حقیقت میں علی سے محبت کرنے والے تھے، ورنہ ہم کو ٹیررسٹ کہہ کے بدنام کیا جائے گا، اور آج نہیں کل ہم سب کو ایک ایک کو چن چن کے مارا جائے گا۔ اب یہ لوگ جو جانے والے تھے پھر رک گئے، تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ابھی جب تک خلیفہ کوئی نہیں ہوتا ہے مدینے کی باغ دور سنبھال لو۔ تو اسی میں سے ایک لیڈر نے مدینے پر کنٹرول کر لیا، خلافت مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدی کو بیٹھ گئے جا کر کے۔ اب یہ جو 3 بزرگ تھے، کون؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت علی، یہ لوگ ان کے پاس آئے کہ صاحب معاملہ ختم ہو گیا، لہذا آپ خلافت کو ایکسپٹ کر لیے۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ ہم تو کبھی زندگی میں خلافت ایسی قبول نہیں کریں گے، اس کی بنیاد خون پر رکھی ہے، لہذا ہم کو خلیفہ بننے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ یہی جواب حضرت زبیر نے دیا اور یہی جواب حضرت علی نے دیا۔ جب یہ تینوں پھر ان لوگوں نے کہا یار تمہیں لوگوں نے تو بلایا ہے، تو انہوں نے کہا یار ہم پہلے بھی بتا چکے کہ ہم نے تم کو ایک خط نہیں لکھا اور تم ایک خط دکھلا بھی نہیں رہے ہو، صرف زبانی کہہ رہے ہو کہ ہم نے خط لکھا، ہمارا خط لکھا ہوا دکھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا وہ جو مدینے پہ جس نے قبضہ کر رکھا تھا اس نے ڈھول بجا کر کے ایک اعلان کرایا، ہوتا نا وہ اعلان ہوتا تو پہلے ڈھول بجاتے، تو اس نے اعلان کرایا کہ بھائی مدینے کے لوگ کان کھول کر سن لیں، اگر 3 دن کے اندر اندر تم انہوں نے تینوں میں سے کسی کو خلیفہ نہیں چنا تو ہم ان تینوں کو مار کے جائیں گے۔ اب مدینہ والوں نے جب یہ سنا نا کہ یہ بھی ہمارے 3 بڑے مار دیے جائیں گے، اب یہ لوگ ٹوٹ پڑے اپنے تینوں کے اوپر کہ بھائی کوئی ایک مسئلہ حل کرو، کوئی ایک آدمی قبول کرو۔ تو طلحہ اور زبیر نے کہا کہ دیکھو چاہے ہماری جان چلی جائے ہم ایسی خلافت نہیں چاہتے، ہم کو منظور ہی نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو ان لوگوں نے بہت پریشر ڈالا حضرت علی پر، مدینہ والوں نے۔ حضرت علی نے مجبوراً خلافت کو قبول کر لیا۔ جب قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت علی نے کہا کہ یہ سارے بلوائی آ کر بیعت کر لیے 3000۔ حضرت علی نے کہا کہ تمہارے بیعت کرنے سے میری خلافت مستحکم نہیں ہے،
مدینہ والے بیعت کرنا آ کر کے تب میں جانوں گا کہ میں خلیفہ ہوں، ادروائز میں اپنے آپ کو خلیفہ نہیں مانتا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو کال کیا کہ حضرت اندر کی بات بتاؤ، تمہارے دل میں کیا ہے؟ اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو ہم تم کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، آپ خلافت ایکسپٹ کر لیں۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم بیعت بھی ابھی نہیں کریں گے، تمہارے ہاتھ پر ہم بیعت بھی نہیں کریں گے، ہم جب دیکھیں گے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بیعت کریں گے، ہماری جانب سے آپ فکر لیکن نہیں کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن عمر نے جب دیکھا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں تو عبداللہ بن عمر نے سوچا کہ مدینہ چھوڑ کر مکے چلے جاتے ہیں۔ جب مکے جانے کا ارادہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے تو حضرت علی کو ڈاؤٹ ہوا کہ وہاں جا کر کے یہ معاملہ کو اور خراب کریں گے، جب انہوں نے عبداللہ بن عمر کو اریسٹ کرنے کے لیے عادل بھیج دیا۔ کس نے؟ حضرت علی نے کہ بلا لاؤ، پہلے بیعت کا معاملہ حل کریں۔ تو ان کی صاحبزادی حضرت علی کی، جو حضرت عمر کی بیوی بھی ہے، شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی صاحبزادی نے کہا کہ آپ نے یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کو اریسٹ کرنے کے لیے سپاہی بھیجے ہیں یہ غلط ہے، وہ صرف عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں، آپ ان کو جانے دیں۔ خیر حضرت علی نے اپنے لوگوں کو بلا لیا کہ عبداللہ بن عمر کو جانے دو۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط یہ رکھی کہ بدری صحابی جو ہے نا وہ جب تک ہمارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بلوائیوں نے کہا بدری صحابی کون کرے بتائیے، یہ اٹھا لائے بدری صحابیوں کو، کچھ زبردستی آئے، کچھ حالات کے تحت آئے، بہرحال انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ اس کے باوجود بھی ایک تقریباً 25-30 صحابہ نے کہا ہم ابھی بیعت نہیں کریں گے، حالات ٹھیک ہو جانے دو۔ اس میں اسامہ بن زید ہیں، حسان بن ثابت ہیں، کعب بن مالک ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، نعمان بن بشیر ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں، زید بن ثابت ہے اور محمد بن مسلمہ ہیں۔ یہ وہ بڑے پلرس ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم کو چھوڑ دو، ہم تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہم ابھی آپ کو خلافت ہم دیکھیں گے معاملہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم خلافت۔ سر بات ختم ہو گئی۔ اب جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس کے دوسرے دن کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا آرڈیننس جاری کیا کہ آل دا گورنرز آر ڈسمسڈ، کوفہ بصرہ سب کے گورنر، اور نئے نئے گورنر اپائنٹمنٹ کیے جائیں گے۔ ان کے بارے صحابہ میں سے خاص کر حضرت عبداللہ بن عباس وہ بھی تھے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ آپ کا قدم بہت جلدی کا ہے، ایسا نہیں کریں، یہ جو آپ نے ڈسمس کر دیا سب کو ابھی بلا لیں، اور حضرت عثمان کے قائم کردہ گورنرز کو آپ برقرار رکھیں۔ ان کو یہ تھا کہ ان 3000 آدمیوں کو زیادہ تر شکایت گورنر سے ہے، لہذا وہ معاملہ پہلے حل کرو۔ لیکن اس میں معاویہ سے کسی کو شکایت نہیں تھی، معاویہ کو بھی انہوں نے ڈسمس کر دیا، معاملہ یہاں کے بگڑا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈسمس کیا۔ تو جب پہلا دن جب ڈسمس ہوا تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ اپنا آرڈیننس واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ معاویہ تو قطعی نہیں مانیں گے، تو انہوں نے کہا معاویہ کو ہم تلوار سے صحیح کر دیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ معاویہ اگر نہیں مانیں گے تو معاویہ تلوار سے صحیح ہوں گے۔ انہوں نے یہیں پر ہم بات اپنی ختم کریں گے، آگے کل بات کریں گے۔ انہوں نے میسنجر بھیجا معاویہ کے پاس، وہ گیا۔ اب اسی درمیان میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کپڑے میں شہید ہوئے تھے وہ کرتا، اور نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے ایک صاحب سیریا چلے گئے، اور انہوں نے جا کر بتایا عثمان کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے، اور وہ لوگ آ کر کے اس کی زیارت کرنے لگے اور اس کو رونے لگے، اور ہنگامہ برپا ہو گیا سیریا میں۔ اتنے میں یہ صاحب پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسنجر۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کو حضرت علی نے کہا ہے کہ آپ ان کو خلیفہ ایکسپٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم حالات دیکھ رہے ہو، اور ان کے سارے قاتلین عثمان حضرت علی کے سپورٹ میں،
لہذا میں ان کو قبول نہیں کروں گا. اس کو میسنجر کو 3 مہینے تک روکے رکھا حضرت معاویہ نے کہ حالات کچھ بدلے گے وہ. بہرحال ادھر سے دوسرا میسنجر گیا کہ کیا چکر ہے, میسنجر تو ایسا نہیں ہوا میسنجر ہی کو مار دیا گیا ہو. تو وہاں سے میسنجر نے کہا کہ حضرت مجھے چھوڑو, میں جا کر کے صحیح بات بتاؤں کیا معاملہ ہے. آپ ان کے خط کا جواب دیجیے ہاں یا نہیں میں. انہوں نے کہا لاؤ خط کا جواب لکھ دیتے ہیں. انہوں نے خط پہ کچھ نہیں لکھا, صرف ایک جملہ لکھا من معاویہ الی علی, کا لے جاؤ خط دے دو علی کو. اسے نہیں معلوم میسنجر کو کہ خط کے اندر کچھ نہیں ہے, صرف ایک سینٹنس لکھ کر بھیج دیا. یہ جب آیا تو یہاں یہ ہوا کہ کھولو بھائی خط. جب خط کھولا گیا تو اس میں لکھا ہے من معاویہ الی علی. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس نے جواب تو کچھ لکھا نہیں معاویہ نے. انہوں نے کہا نہیں, معاویہ نے جواب لکھ دیا ہے. یہ عربی زبان کا اصول ہے کہ اگر وہ لکھتے الی علی من معاویہ, ہمارا نام پہلے لکھتے اپنا نام بعد میں, اس کا مطلب مجھے انہوں نے ایکسپٹ کیا. انہوں نے لکھا ہے معاویہ کی طرف سے علی کو خط, اس کا مطلب معاویہ نے ہم کو ایکسپٹ نہیں کیا. اب جب یہ خط آ گیا تو حضرت علی نے کہا کہ میں معاویہ کے اوپر چڑھائی کروں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اب اس کے بعد بات کریں گے کہ حالات کس کروٹ بیٹھے اور خلافت کا کیا بنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.